صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر صحاب نور چھا گیا اور آواز آئی عبد القادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے، اور اب تو نماز نہ پڑھے اور دیگر اعمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں، میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں۔ تو ایسے بادل سے آواز آئی، کہتے مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا۔ حتی تتورم قدماہ، حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے، لیکن ان کو تو کہا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے دور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا۔ تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا، کہا عبد القادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو میں نے کہا ظالم میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتے ہیں نہ مجھے معاف کر دے، یہ تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے۔ ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا۔ اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دو کہ اللہ بڑا کریم ہے تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئی۔ یہ زاروں کے تار ہونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم جب مجلس واعظ کرنے بیٹھتے تو 70,000 کا اجتماع آپ کے مجمع میں ہوتا، اور عمومی طور پہ اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے بات کرتے، اور جس دن آپ اللہ کے قہر، غضب اور جلال کی بات کرتے کئی کئی جنازے اٹھتے۔ یہ آپ کی گفتگو کے اندر عصر کا رنگ اور شیرینی تھی۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان، آپ سفر پہ جاتے ہیں تو ڈاکو پڑتے ہیں، سب کی تلاشی ہوتی ہے، آپ چونکہ کم عمر تھے تو سرسری سی تلاشی لے کے آگے آپ کو بھیجنے لگتا ہے ڈاکو۔ تو ساتھ ہی پوچھتا تمہارے پاس کچھ نہیں؟ کہا نہیں میرے پاس 4 درہم ہے۔ تو وہ رک گیا، کہاں ہے؟ کہاں یہ آستین میں سی ہے۔ تلاشی نہیں تو واقعی 40 درہم اپنے سردار کے پاس لے کے جاتا ہے۔ یہ بڑا عجیب سا بچہ ہے، لوگ ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور اس نے مجھے بتایا ہے۔ تو وہ بھی حیرت زدہ ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا کہانی ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور تمہاری تلاشی ہوگی، تمہیں آگے بھیجتے بھیجتے اس نے پوچھ لیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو تم نے بتا دیا 40 درہم میں، تم خاموش رہتے یا کہتے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا میری ماں نے رخصت ہوتے ہوئے میری آستین میں یہ 40 درہم سیے تھے اور ساتھ وصیت کی تھی بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں ماں کی عہد پہ کھڑا ہوں، ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا، اس عہد پہ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ڈاکوؤں کا سردار سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، مالک یہ بچہ ہو کے اپنی ماں کے عہد پہ کھڑا ہے اور میں تیرے عہد پہ کھڑا نہیں ہو رہا۔ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ سب سے پہلے توبہ کرنے والے یہ ڈاکو لوگ۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ اس سچ کی برکت سے نور دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی اللہ اکبر حضرت عبداللہ سومعی، وہ ایک بہت بڑا نام ہے، نہر کنارے وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا، اس کو اٹھا کر کے بھوک کی شدت تھی، کھا لیا، کھا چکے تو یاد آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو مال لقطہ تھا، تو میں نے اس کو کھا لیا۔ کیوں کھایا؟ مجھے کس نے حق دیا تھا کہ
وہ مال لقطہ لے لوں اور اس کو اپنے پیٹ کا لقمہ بناؤں؟ خیر، جس سمت سے پانی آ رہا تھا اسی سمت پہ چل پڑے۔ بہت دور جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیبوں کا جس کی شاخیں لٹک رہی ہیں پانی میں۔ سمجھ گئے کہ یہاں سے ٹوٹا ہوگا، گرا ہوگا، تو باغ کے مالک کے پاس گئے، آپ سے ملنا ہے پوچھ۔ اس نے بڑا اعزاز دیا، کہا جی بتائیے۔ اس نے کہا کہ بتائیے کس کام آئے ہو؟ اس نے کہا وہ آیا ہے، اس کو کچھ چاہیے ہوگا۔ تو کہا حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھایا ہے، وہ ایسے وضو کر رہا تھا تو مسغلطی سے میں نے کھا لیا ہے، تو اب اس کا کیا ہرجانہ ہے میرے ذمہ؟ اس نے غور سے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی بات ہے جو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، اس کے تیور بدل کے، پہلے تو مہمان نوازیاں تھی، کہا نہیں ایسے نہیں معافی ملے گی۔ کہا کیسے معافی ملے گی؟ کہا 12 سال میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی۔ ایک سیب کے بدلے 12 سال؟ لیکن وہ بھی کوئی صاحب نظر تھے اور وہ بھی اس دوران ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے اور انہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو کہا کہ 12 سال تمہیں میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی۔ تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، وہ میرا گناہ تو دھل جائے گا، تم معاف تو کر دو گے۔ آج غوث پاک کی 11ویں پکانے والے دیکھیں وہ کس مال سے پکا رہے ہیں۔ یہ میں غوث اعظم کے والد کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 12 سال گوڈی کر رہے ہیں، 12 سال۔ 12 سال کے بعد ایک دن باغ کے مالک نے کہا کوئی سیب توڑ کے لاؤ۔ وہ سیب توڑ کے لے گئے تو وہ ابھی کچا ہی تھا، وہ اس طرح کا پختہ نہیں تھا جس طرح کے توڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہا 12 سال ہو گئے میرے باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ اچھا سیب کون سا ہوتا ہے؟ کہا ایک سیب کی سزا کاٹ رہا ہوں، مجھ سے قسم لے لو 12 سالوں میں نظر اٹھا کے سیب کی طرف دیکھا بھی ہو۔ میرا کام جڑوں میں گوڈی کرنا ہے وہی کرتا، میں اوپر کبھی 12 سال میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو فوراً سینے سے لگا لیا، کہا تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، اب ایک شرط رہ گئی ہے۔ تو کہا حضرت بتائیے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، زبان سے بولتی نہیں اور پاؤں سے چل نہیں سکتی، تو اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اب شادی انسان کی زندگی کا اہم مرحلہ ہوتا ہے، سوچ سوچ کے انسان قدم اٹھاتا ہے، زندگی پوری گزارنی ہے۔ کہا پھر اس کے بعد معافی مل جائے گا؟ اس کے بعد معافی ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہا جائیے اپنی جو ہے وہ دلہن کے کمرے میں۔ جہاں گئے تو وہاں صحیح الاعضاء ایک خاتون، ایک لڑکی منتظر تھی، تو واپس دوڑ آئے اور دوڑتے ہوئے جو ہے وہ ماتھے پہ دروازے کی چوگاٹ جو تھی وہ دروازے پہ لگی۔ تو آگے حضرت شیخ تھے ان کے، اس بچی کے والد، تو کہا کہ دوڑ آئے ہو؟ کہا حضرت پہلے ایک غلطی کی سزا اتنی لمبی بھگت رہا ہوں، تو وہ جس سے نکاح آپ نے پڑھوایا تھا وہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور خاتون ہے، صحیح الاعضاء ہے۔ کہا وہی تمہاری بیوی ہے۔ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ غیر محرم سے کبھی بات نہیں کی، نابینا اس طرح ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم کو دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پاؤں سے اپاہج اس طرح ہے کہ آج تک یہ جو ہے وہ غیر محرم کی طرف چل کے نہیں گئی۔ یہ حضرت غوث اعظم کی والدہ بنی، اور یہ بزرگ جنہوں نے سیب کھایا تھا یہ حضرت غوث اعظم کے والد بنے۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو جو شہزادہ دیا اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ اچھی مائیں اچھی اولاد کی ضمانت ہوتی ہیں، اور مائیں جب اس طرح کی پاکیزہ صفت اور باپ تقوی کے اس معیار پر ہوں تو پھر بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مائی راستی حضرت بابا فرید گنج شکر کی ماں، وہ بچے ہیں تو مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، مصلہ اٹھاتے ہیں تو نیچے شکر کی پڑیا ہوتی ہے، تو انہیں شوق تھا شکر کا تو وہ کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ بچہ عادت اس کی پک جائے، پختہ ہو جائے نماز کی۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے ہر عمل پہلے ریاکاری ہوتا ہے، پھر عادت بنتا ہے، پھر عبادت بنتا ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ انہیں پہلے لالچ دے کے انہیں نیکی کی طرف راغب کرنا چاہیے۔
تو وہ روز شکر رکھتی تھی۔ ایک دن ماں کہیں گئی تھی اور آتے ہوئے لیٹ ہو گئی اور نماز کا وقت آ گیا۔ ماں کا دل ڈول رہا ہے کہ آج بیٹے نے مصلی اٹھایا تو آج چونکہ میں نے شکر کی پوڑی رکھی نہیں تو بیٹے کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، مالک تو قادر بھی ہے قدیر بھی ہے، آج میری محبت کی، آج میری اس ادا کی اور میری اس حکمت عملی کی جس کے ذریعے بچے کو نمازی بناتی ہوں، لاج رکھ لیں۔ خیر واپس پلٹی، بیٹا نماز پڑھ چکا تھا تو ماں نے جلدی سے کہا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی؟ کہا امی نماز پڑھی، لیکن ماں کا دل ڈولنے لگا کہ لیکن کے بعد کیا کہنے والا ہے۔ کہا لیکن آج جو پوری شکر کی ملی نا اس کا چاسی کوئی اور تھا، اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا۔ تو ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا پہلے پڑیا میں رکھتی تھی، اب تیرے رب نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر! کیا آج کی ماں بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے اس کے مصلے کے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی؟ آج اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتی؟ آج اگر ماں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوئی اس دور کی مطابقت میں اچھا فیصلہ کرے اور اس کو دین کی طرف راغب کرے تو آج کا بیٹا بھی بایزید بستامی کا جانشین بن سکتا ہے، آج کا بیٹا بھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا جانشین بن سکتا ہے، بابا فرید گنج شکر کا جانشین بن سکتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب حفظ کرنے جاتے ہیں تو استاد پہلا پڑھا سپارے سے آغاز کرتے ہیں، سارا پارا سنا دیتے ہیں، دوسرا تیسرا حتیٰ کہ 14 پارے سنا دیتے ہیں۔ 15ویں پارے سے استاد جی شروع کیجیے۔ کہا جس درس گاہ سے 14 پارے حفظ کیے ہیں تو وہیں سے باقی پارے بھی حفظ کر لیے ہوتے۔ کہا میری ماں کو 14 پارے آتے تھے اور جب صبح اٹھتی تھی اور اتنی دیر تک جو ہے وہ رکتی نہیں تھی، کام بھی کرتی رہتی تھی، 14 پاروں کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی۔ اور یہ بات میں نے ماں کی آغوش سے یہ پارے سیکھ لیے ہیں۔ جب ماں ایسی ہو تو بیٹے قطب الدین بختیار کاکی بنتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو نہ شناسی کہ تو نہ دانی کہ سوزے کے آتے تو دیگر گوں گر تقدیر عمر را، اے میری بہن تو نہیں جانتی اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو ماؤں کو خاص طور پہ اپنی اولاد کی تربیت کے اندر کوشاں ہو جانا چاہیے۔ یہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمیں بتا